اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس وظیفے کے ذریعے سے آپ کسی بھی شخص کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، اگر آپ کا شوہر ہے یا اگر آپ مرد ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کا شوہر آپ کا بات نہیں مانتا، آپ کا کہا نہیں سنتا، یا پھر آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں جو آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو اس عمل کی برکت سے آپ جس شخص کا بھی نام لوگے وہی آپ کا غلام بن جائے گا۔ پیارے دوستو، کئی میری مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کے سسرال میں بہت سارے مسئلے ہیں، ان کی نند لڑتی ہیں، ان کی ساس لڑا کرتی ہیں، بہت سی ایسی بیویاں ہیں جن کے گھر میں بڑی پریشانیاں چلتی ہیں، جن کے نند، ساس، دیور، سسر وغیرہ بہت لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، یا پھر آپ کے اپنے گھر میں خود کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، گھر والے بلا وجہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، سسرال والے آپ سے بہت ہی زیادہ کام کرواتے ہیں، بلا وجہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو بلا وجہ تانا مارتے ہیں، آپ کے اچھے اخلاق کے باوجود بھی، آپ کے اچھے برتاؤ کے بعد بھی اگر وہ آپ سے برا برتاؤ رکھتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جی پیارے دوستو، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، آپ اچھا کرنے کو کہتے ہو لیکن وہ برے راستے پر چل رہی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو چاہے پھر آپ کی بیٹی، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کی ہر بات مانے، آپ کا فرمانبردار بنے، نیک رستے پہ چلے، آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلے، تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ اس کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اور آپ کی جو اولاد ہوگی وہ صرف وہی کام کرے گی جو آپ کو پسند ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کا اصل مقصد ہے کسی بھی شخص کو اپنی بات منوانا، کسی بھی شخص سے اپنا کہا منوانا۔ وہ میاں ہو سکتا ہے، وہ بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ساس نند ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، تو اس عمل کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ اس کو کرنے کی برکت سے آپ جس کو بھی چاہیں گے اس کو اپنے قابو میں کر سکیں گے، اس سے اپنی بات منوا سکیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس شخص کا بھی آپ نام لوگے وہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کا ہر کہا سنے گا، اور آپ کے بتائے ہوئے کام ہی کرے گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کے یقین کا مضبوط ہونا اور مکمل یقین کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پیارے دوستو، جیسے زندگی کے لیے روح ضروری ہے، اسی طریقے سے ہر عمل کی کامیابی کے لیے، ہر وظیفے کی کامیابی کے لیے یقین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ جس کے لیے بھی یہ وظیفہ کرو گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، نرمی پیدا ہو جائے گی۔ بس آپ کو ایک بار سچے دل سے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ جو عمل ہے یہ ناجائز رشتوں کے لیے نہیں کرنا، یا پھر ناجائز کاموں کے لیے نہیں کرنا۔ جیسے کہ کچھ لوگ اپنے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، ان سے بات منوانے کے لیے اگر یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز ہرگز نہ کریں۔ ناجائز تعلقات کے لیے، ناجائز رشتوں کے لیے یہ وظیفہ ہرگز نہ کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو اس وظیفے کا طریقہ کار بتائیں گے، اس کی کچھ شرطیں بتائیں گے۔ اس سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو کچھ ضروری باتیں بتائیں گے جن کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے دماغ کا جو ذہن میں آپ کے شک و شبہ ہوگا انشاءاللہ وہ ضرور دور ہو جائے گا۔ ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے کہ آپ کو کون سے کلمات پڑھنے ہیں، آپ کو کس وقت یہ وظیفہ کرنا ہے، کس دن وظیفہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، سب چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔
تو پیارے دوستو اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، اس وظیفے کے لیے کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں ہے، آپ جس وقت چاہیں، جی ہاں پیارے دوستو، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور پیارے دوستو یہ وظیفہ ہر شخص کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ اور عورتوں کے لیے ایک خاص بات اس میں یہ بھی ہے، ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اسے عورتیں اپنے خاص دنوں میں بھی کر سکتی ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، میری مائیں بہنیں اپنے خاص دنوں میں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اب کئی بھائی بہنوں کا یہ سوال ہوگا کہ ہم الگ سے کئی وظیفے کر رہے ہیں یا ایک وظیفہ کر رہے ہیں، دو وظیفہ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو کرنے کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں پیارے دوستو، آپ کوئی سا بھی عمل کرنے کے بعد، کوئی بھی تسبیح پڑھنے کے بعد، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں غلط باتیں بیٹھ جاتی ہیں کہ کئی وظیفے کروں گا تو نقصانات ہوں گے، لیکن ایسا کوئی بات نہیں ہے پیارے دوستو، آپ جب چاہیں یہ وظیفہ کر لیں اور جس وظیفے کے بعد کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور پیارے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اس میں جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جس جگہ پر آپ بیٹھ کر کرنا چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی ہیں وہ چاہیں تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو گھر پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو یہ جو وظیفہ ہے اس میں جو آپ کو کلمات پڑھنے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں پیارے دوستو، ایک مرتبہ آپ کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور پیارے دوستو یہ دونوں کلمات عمل کے لازمی حصے ہیں، تو انہیں ضرور پڑھیں، انہیں ہرگز نہ چھوڑیں۔ پیارے دوستو جب آپ ایک بار اعوذ باللہ اور ایک بار بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پیارے دوستو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، یہ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے اور سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں یاد تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو زبانی یاد ہو۔ پیارے دوستو آپ 3 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو پیارے دوستو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، محبت کا عمل ہے، اسے مرد عورت سبھی حضرات کر سکتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اس عمل کے ذریعے سے آپ کسی بھی شخص کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، کسی سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو اس عمل میں آپ کو جو شخص کا نام لینا ہے وہ اس طریقے سے لینا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تو ایک بار اعوذ باللہ پڑھا، پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھا، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پیارے دوستو آپ کو جو بھی شخص ہے جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں، 7 مرتبہ، جی ہاں پیارے دوستو 7 ٹائمز اس شخص کا نام لینا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، شوہر کا نام اگر احمد ہے تو 7 بار کہے گی احمد احمد احمد، 7 بار پیارے دوستو نام لینا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے تو اگر بیوی کا نام عائشہ ہے، مان لیں کہ عائشہ ہے، تو آپ نے عائشہ 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 7 مرتبہ نام لینا ہے۔ اور پیارے دوستو آپ نے صرف نام ہی نہیں لینا بلکہ آنکھوں کو بند کرتے ہوئے نام لینا ہے اور اس شخص کا تصور بھی کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس شخص کا نام لیں گے تو آپ کے تصور میں آ ہی جائے گا۔ پیارے دوستو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 41 مرتبہ ایک جو نام ہے اسے 41 ٹائمز پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ پیارے دوستو یہ جو نام ہے آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے اور اسے پڑھتے وقت بھی اس شخص کا تصور کرتے رہنا ہے۔ اسے آپ چاہیں تو تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی یہ نام آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو یہ جو نام ہے یا ودودو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے محبت پیدا کرنے والا۔ تو جب آپ یہ پاک نام لے کر یہ عمل کرو گے تو جس کے لیے بھی کرو گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔
اس شخص کے دل میں آپ کے لیے چاہت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی پیارے دوستو۔ اور پھر پیارے دوستو 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے یا ودودو پڑھنے کے بعد صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، یہ عمل کا حصہ ہے، صرف آپ نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستو آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ عمل مکمل کرنے کے لیے آپ کو آخر میں 3 مرتبہ، جی ہاں پیارے دوستو 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جیسے کہ اگر آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر آپ نے کوئی اور درود پاک پڑھا تھا تو وہی درود پاک آپ آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ کا جو عمل ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو جب آپ یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے لازمی طور پہ دعا مانگنی ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، آپ کو ایک خاص طریقے سے دعا مانگنی ہے اور لازمی طور پہ آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا ضرور مانگیں۔ پیارے دوستو جب آپ دعا مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو آپ نے 3 مرتبہ اللہ عز و جل کا یہ اسم، یہ نام مبارک یا سمیع یا سمیع یا سمیع 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس طریقے سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے جس شخص کے لیے بھی یہ عمل کیا، یہ وظیفہ پڑھا، یہ سارے کلمات پڑھیں، مولا تو اس دل میں میری محبت پیدا کر دے، اس شخص کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، میری چاہت پیدا کر دے، اس کا دل میرے لیے موم بنا دے، وہ شخص مجھ سے محبت کرے، میری بات مانے، میرا کہا سنے، مجھ سے لڑائی جھگڑے سے بچے، مجھے کچھ برا بھلا نہ کہے، میرے قریب ہو کر رہے۔ پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ نے بہت سی اچھی دعائیں مانگنی ہیں اسی شخص کو لے کر جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ کو کرنے کے بعد اثر خود دکھے گا۔ جو شخص آپ سے لڑائی کرتا تھا، جھگڑے کرتا تھا، آپ کی بات نہیں مانتا تھا، تو وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کا کہا سنے گا، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی یا سمیع یا سمیع یا سمیع 3 مرتبہ کہنا ہے۔ پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ایک بار ضرور کریں، اور اگر یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک شیئر کر دیں جو پریشان حال ہیں، جو بھی آپ کی بہنیں، جو بھی آپ کی رشتہ دار جو پریشان حال ہیں، جن کے سسرال میں پریشانیاں ہیں، ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔